بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. آمين يا إله العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم
حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا اور آدم کے غافل بیٹے تو کس بھول میں لیل و نہار گزار رہا ہے نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا صحیح بات ہے ہمارے علاقے میں تو مرنے والا کفن ہی دے جاتا ہے کہ آپ کے علاقے میں کوئی فیکٹری کوئی کارخانہ کوئی بنگلہ کوئی کوٹھی کوئی پراڈو گاڑی لے جاتا ہو معلوم ہوتا ہے یہ متفق کا فیصلہ ہے نہ کچھ مال دولت نہ دھن جائے گا فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا نہ کچھ کام آئے گی دولت نہ عزت فقیری سے کچھ کام بن جائے گا یہ آنکھیں رسیلی یہ خوش رنگ چہرہ مٹی میں یہ گورا بدل جائے گا مجھے چھوڑائیں گے تجھے چھوڑائیں گے سب احباب تیرے اکیلا تو اپنے وطن جائے گا تجھے چھوڑائیں گے قبر میں تنہا جو بننا ہے تجھ پہ وہ بن جائے گا اے اللہ جب تک میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے آمین میں رہوں یا نہ رہوں میں رہوں یا نہ رہوں دل کی یہ تمنا ہے کہ دین احمد اور عزت قرآن رہے اللہ والا کہتا ہے اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے اے قرآن نورانی شیشہ تے ستارہ دکھلاوے جڑا پڑھے اتے عمل کرے وہ سیدھا ہی جنت جاوے اللہ والا کہتا ہے جنت میں اور جنت میں جانے کا ارادہ ہے اگر تمامی کا تو گلے میں کرتا پہن لو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں کچھ خامی تو پھر سب کچھ نہ مکمل ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ اللہ والا کہتا ہے قدر قرآن دا او قدر قرآن دائے کی جانن دنیا دار نبی نے قدر قرآن دا جانن والے ون ستے شہر مدینے قدر پھلاں دا بلبل جانے صاف دماغاں والی قدر پھلاں دا بلبل جانے صاف دماغاں والی قدر پھلاں دا گرج کی جانے مردے کھاون والی قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی قدر نبی دا اللہ جانے یا
کیا جانے اصحابی، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ حمد و صلات کے بعد محترم بھائیو، میں نے آپ کے سامنے اللہ پاک کے پاک کلام میں سے چند آیتیں تلاوت کی۔ یہ مبارک آیتیں 23ویں پارے کی، 23 سے 24 ہے، 24واں پارہ ہے اور سورت حامیم سجدہ، آیت نمبر 19 20 21 22۔ جن کی تختیوں پہ نوٹ کر لیں، اگر بابے کی بات پہ یقین نہ آئے تو گھر جا کے مترجم قرآن کھولنا، ترجمہ دیکھ لینا۔ اگر یہی ترجمہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں تو پھر اس فقیر بابا کے لیے دعا کرنا، ورنہ ہاتھ آپ کا گربان میرا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ یوم کہتے ہیں دن کو، وَيَوْمَ اس دن، کس دن؟ قیامت کے دن جس کو تم نے بھلایا ہوا ہے، پرواہ ہی نہیں، وہ دن یاد ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ اور اس دن یحشر میں رب اکٹھا کروں گا اعداء اللہ اپنے دشمنوں کو۔ عدو کہتے ہیں دشمن کو۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اکٹھا کروں گا اپنے دشمنوں کو۔ کہاں؟ شادی حال میں۔ اِلَى النَّارِ جہنم کی آگ کے سامنے کھڑا کروں گا۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ علیحدہ علیحدہ ورائٹیاں علیحدہ علیحدہ ہوں گی۔ بے نماز اللہ کے دشمن ہیں، ان کو اللہ جہنم کے کنارے کھڑا کرے گا۔ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والا ہو، اہل سنت والجماعت کہنے والا ہو، اپنے آپ کو سید کہنے والا ہو، قریشی کہنے والا ہو، ہاشمی کہنے والا ہو، جو بھی دعویٰ کرنے والا اگر بے نماز ہے تو اللہ کا دشمن ہے۔ بے نماز سبھی جہنم میں جائیں گے۔ ہاں اگر موت سے پہلے پہلے توبہ کر لیں، اللہ کے ساتھ رابطہ کر لیں تو وہ غفور الرحیم ہے۔ اگر اسی طرح مر گئے تو اللہ فرماتے ہیں میں اپنے دشمنوں کو جہنم کے کنارے کھڑا کروں گا۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ علیحدہ علیحدہ ورائٹیاں، بے نمازوں کی ورائٹی، نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر ہے، باقی مُصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ۔ نماز تو پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ جیسے کلمہ فرض ہے، ضروری ہے، ایسے نماز ضروری ہے، جیسے نماز ضروری ہے ایسے زکوٰۃ ضروری ہے۔ اللہ نے مال دیا، نصاب کو پہنچ گیا، زکوٰۃ نہیں دیتا، ٹال مٹول کرتا ہے، چونکہ چناتے ہیں۔ ارے جو اربوں خربوں پتی ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کی زکوٰۃ بھی اربوں خربوں پتی کے حساب سے ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کی وفات کے بعد کچھ قبائل مرتد ہو گئے، یعنی وہ کہنے لگے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کیوں بھائی؟ ان کے پاس دلیل تھی۔ اللہ نے فرمایا خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم۔ میرے محبوب پیغمبر خود لے من اموالهم، ان مالداروں سے زکوٰۃ مال، خذ من اموالهم، لے، سختی کے ساتھ ڈنڈے کے ساتھ رسول اللہ نے زکوٰۃ وصول کی ہے۔
آپ اپنے تحصیلدار بھیجتے علاقوں میں، جاؤ مالداروں سے زکات وصول کرو اور ان کے غرباء میں تقسیم کر دو۔ کچھ قبائل مرتد ہو گئے، اللہ کا حکم ہے نبی کو زکات، نبی فوت ہو گئے، اب زکات کیا؟ قربان جاؤ قربان جاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سنبھالتے ہی اعلان کیا، جو اللہ کے رسول کی حیاتی میں زکات دیتے تھے، اگر زکات کی ایک رسی بھی روکیں گے، ایک رسی ہوتی ہے اونٹ کے لیے، ایک مہار ہوتی ہے، مہار ڈالتے ہیں ایک گھوڑا باندھنے کے لیے رسی ہوتی ہے، اگر وہ رسی بھی روکیں گے میں ان سے تلوار کے ساتھ جہاد کروں گا، ان کی گردنیں اڑاؤں گا۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، حضرت علی کھڑے ہو گئے، ابو بکر اتنی سختی یار، تو کلمہ پڑھنے والوں کو اور نمازیں پڑھنے والوں کو تو قتل کرے گا؟ قربان جاؤں، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جو کلمے میں، نماز میں، زکات میں فرق کرے گا میں اس کی گردن اتاروں گا۔ کلمے کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے، نماز کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے، اپنے مقدس اس کلام میں 700 مرتبہ نے حکم دیا، واقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرو، وآتوا الزکات، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکاتیں بھی ادا کیا کرو۔ یہ زکات نہیں دیتے، میں ان کو معاف کروں؟ اللہ کی زمین پہ یہ دندناتے پھرے، اللہ کی زمین پہ اللہ کا قانون چلے گا۔ عمر نے کہا ابو بکر میں بھی تیرے ساتھ، علی نے کہا میں بھی تیرے ساتھ، ٹھیک۔ تو زکات نہ دینے والا بھی واجب القتل ہے اسلام میں۔ نماز نہ پڑھنے والا بھی اللہ کا دشمن، کلمہ نہ پڑھنے والا بھی اللہ کا دشمن، اور زکات نہ دینے والا بھی اللہ کا دشمن۔ اور سود خوری، سود کھانے والا، سودی کاروبار کرنے والا، یہ بھی اللہ کا دشمن ہے۔ میری بات نہیں، اللہ رحمان فرماتے ہیں جو سود خوری سے بات نہیں آتے، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول کے ساتھ وہ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں یا دشمن؟ زنا کرنے والے بھی اللہ کے دشمن۔ اللہ نے منع کیا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، اور لوگوں زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قریب جانا، غیر محرم عورت کو دیکھنا، یہ آنکھ کا زنا ہے۔ موبائل میں ڈس کرنا یہ کانوں کا زنا ہے، زبان کا زنا ہے۔ غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانا، ہاتھ ملانا، ہاتھوں کا زنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جو بعد نہیں آتے، زنا کرتے کرتے مر جاتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، اللہ کے دشمن ہیں، اللہ ان کو جہنم کے کنارے پہ کھڑا کرے گا۔ داڑیاں منڈانے والے اللہ کے دشمن ہیں، اللہ ان کو جہنم کے کنارے پہ کھڑا کرے گا۔ داڑھی منڈانے والوں کی بریتی علیحدہ ہوگی۔ دلیل قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرانی ربی وافی اللحیہ قصو الشوارب، آپ نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، امرانی ربی، امر ربی ہے، داڑھی کو معاف کرنا، داڑھی کو بڑھانا فرض ہے۔ داڑھی کو کٹانا، داڑھی کو منڈانا، پپو بننا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ پتہ نہیں کسی نے بتایا نہیں یا پھر قوم باغی ہو چکی ہے۔ اللہ کا کلام سن کے بھی، نبی کا فرمان سن کے بھی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں
فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اور لوگوں جس کام کا میرا محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ حکم دے وہ کام کرو، جس کام سے میرا نبی تمہیں منع کرے رک جاؤ، اللہ سے ڈرو، اتق اللہ اتق اللہ ان اللہ شدید العقاب، میری پکڑ بڑی سخت سے، جب پکڑوں گا پھر چھوڑوں گا نہیں۔ پھر تو تم کہو گے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير۔ ہائے افسوس ہم ان کاموں سے کام لیتے، یہ تو بڑے کام کے تھے، ہم عقل سے کام لیتے، ریسرچ کرتے، ہم تو نکیر کے فقیر بنے رہے، بھیڑ چال بھیڑ چال بھیڑ چال۔ رب کعبہ کی قسم، سیاستہ میں داڑھی کٹانے کا منڈانے کا حکم ہے، کہیں نہ ہی اس مقدس کلام میں، اس میں بھی داڑھی کا ذکر ہے۔ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی۔ موسیٰ کلیم اللہ گئے تورات لینے کے لیے، اپنے بھائی ہارون کو وزیر بنا گئے، قوم کا رکھوالا۔ قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ کلیم اللہ 40 دن کے بعد تورات لے کر آئے۔ تورات یہ مولوی کی بلائی ہوئی کتاب نہیں تھی، تورات اللہ کا کلام ہے، جیسے قرآن کریم اللہ ہے، ایسے وہ تورات اللہ کا کلام۔ شرک دیکھ کر کے غصے میں آئے، تورات کی تختیاں پھینک دی اور بھائی ہارون کی داڑھی پکڑی، سر کے بال کھینچا۔ کہنے لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میرے بھائی میری داڑھی نہ کھینچ، میرے سر کے بال نہ کھینچ۔ میں نے بڑا سمجھایا، یہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اس لیے میں نے کہا کہیں فتنہ کھڑا نہ ہو جائے، بھائی کہے گا تو نے پیچھے فتنہ کھڑا کر دیا۔ تو قرآن میں بھی داڑھی کا ذکر ہے، کوئی نبی داڑھی منڈا نہیں ہوا، کوئی ولی داڑھی منڈا نہیں ہوا۔ ارے اللہ کی مخالفت کر کے وہ ولی بنے گا؟ ولی تو اللہ نے بنانا ہے۔ رسول اللہ فرماتے خالف المشرکین وعفو اللحیہ قصد الشواربا، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا مومنو خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، وہ داڑیاں کٹواتے ہیں، مجوسی داڑیاں منڈواتے ہیں، تو تم ان کا خلاف کرو، داڑیوں کو معاف کرو، مونچھوں کو قص کرو۔ دور سے پتہ چلے یہ مومن آ رہا ہے، موحد آ رہا ہے، نبی کا تابعدار آ رہا ہے، نافرمان آ رہا ہے۔ بتاؤ ایک مسلمان بھی داڑھی منڈا ہو، ہندو بھی داڑھی منڈا، یہودی بھی داڑھی منڈا، عیسائی بھی داڑھی منڈا، مجوسی بھی داڑھی منڈا، اور یہودی کے منہ سے بھی دھواں نکل رہا ہے، سوٹے لگا رہا ہے، ہندو بھی یہودی بھی عیسائی بھی مسلمان بھی۔ بتاؤ کوئی امتیاز ہے کہ ان میں مسلمان کون ہے اور مومن کون ہے؟ آزان ہوئی ہے، نہ یہ کلمہ پڑھنے والا مسجد میں آیا ہے، نہ اس نے آزان کو اہمیت دیتی ہے۔ وہ تو ہندو تھے، وہ تو آئے نہیں، یہودی تھے، وہ تو آتے نہیں۔ اب من تشبہ بقوم فہو منہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو کسی قوم سے مشابہت کرے گا وہ قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا، بھلے وہ نمازیں پڑھے، بھلے وہ زکاتیں دے، بھلے وہ صدقات خیرات کرے، حج عمرے کرے، اگر اس کی مشابہت یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مجوسیوں سے ہے، ہندوؤں سے ہے، اور ان کے ساتھ قیامت اٹھایا جائے گا۔ یہ اس ورائٹی میں ہوگا۔ اللہ فرماتے قیامت کے دن میں رب اکٹھا کروں گا اعداء اللہ، اپنے دشمنوں کو، الی النار، جہنم کے کنارے پہ، فہم یوزعون، وہ علیحدہ علیحدہ ورائٹیاں ہوں گی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ما جاؤہا، جب سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے جہنم کے کنارے پہ، جب سارے کھڑے ہو جائیں گے نا، اللہ پوچھیں گے تم نے میری یہ نافرمانی کی،
میری یہ نہ فرمانی کی، تجھے حیا نہ آئی، تجھے شرم نہ آئی؟ اللہ، جیسے دنیا میں فراڈ، مکاریاں، دھوکے بازیاں کرتے تھے، ایسے ہی وہاں مکر جائیں گے. یا اللہ ہم نے تو یہ کام نہیں کیا. اللہ فرمائے گے تمہاری برادری، تمہارا خاندان، تمہارے رشتہ دار گواہ ہے. کہے گا اللہ میں کسی کی گواہی نہیں مانتا، میرے سارے دشمن ہیں. اچھا یہ تو تیرے دشمن ہیں، میرے نورانی فرشتے جن کو میں نے منشی بنا کر تیرے پاس بھیجا تھا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. جو تم کرتے ہو، جو تم کہتے ہو، وہ ریکارڈ بھی ہو جاتا ہے، ویڈیو بھی بن جاتی ہے اور لکھا بھی جاتا ہے. لہذا میں ان کی بھی گواہی نہیں مانتا. اچھا اللہ فرمائیں گے ہذہ جہنم، سورۃ یاسین آیت نمبر 22. اللہ فرمائیں گے ہذہ جہنم، یہ ہے جہنم، کنتم توعدون، جس کا تمہیں دنیا میں وعدہ دیا جاتا تھا، تمہیں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا تھا. اصلوہا، داخل ہو جاؤ اس میں، الیوم، آج کے دن، بما، اس وجہ سے، کنتم، تھے تم، تکفرون، نافرمانیاں کرتے. یا اللہ ہم نے یہ جرم گناہ نہیں کیا. وَنَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم، آج کے دن میں ان مکاروں، فریب کاروں، اپنے دشمنوں کے منہ پہ مہر لگا دوں گا، زبان بند ہو جائے گی. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ بولیں گے، ہاتھ بولیں گے. وتکلمنا، کلام کریں گے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، بما، ساتھ اس کے جو کان تھے، یکسبون، کسب کرتے، جو کام کرتے رہے ہیں نا، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، ہاتھ گواہی دیں، پاؤں شہادت دیں گے. اللہ پھر ان کے زبانوں کو پھر کھول دے گا. شہد علیہم، شہد علیہم، اللہ فرماتے گواہی دیں گے، علیہم، ان پہ، میرے دشمنوں پہ، سمعہم، کان ان کے، وابصارہم، اور آنکھیں ان کی، وجلودہم، اور چمڑے ان کے. کر لو دھوکے بازیاں، کر لو فراڈ، مکاریاں، فریب کاریاں. اللہ نے یہ خفیہ کیمرے لگائے، کیمرے، جہاں تو چلا جا، تیری رپورٹ، تیری ویڈیو اللہ کے پاس جا رہی ہے. یہ کان کیمرے ہیں، آنکھیں کیمرے ہیں، پورا چمڑا، وجلودہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زانی کی شرمگاہ بھی بولے گی. تو کر لو جو کرنا ہے. ایک صحابی بیت اللہ غلاف میں چھپا ہوا تھا، 3 بڑے بڑے پیٹوں والے کہتا ہے آئے احمق بے وقوف. ایک کہنے لگا بھئی جو ہم ڈسکس کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اللہ سنتا ہے؟
ایک نے فرمایا اگر اونچی آواز سے بولے تو اللہ سنتا ہے، ایسا بولے تو نہیں سنتا وہ۔ تیسرا کہتا ہے اگر اونچی آواز سے سنتا تو ایسا بھی سنتا ہوگا۔ صحابی نے یہ آ کر اللہ کے رسول کو بتایا، قرآن کی آیت آ گئی۔ اللہ اکبر۔ حتی اذا ما جاؤہا، جب یہ سارے جمع ہو جائیں گے اللہ کے دشمن، شہد علیہم، گواہی دیں گے، شہادت دیں گے ان پہ، سامعہم، کان ان کے، وابصارہم، اور آنکھیں ان کی، وجلودہم، چمڑا ان کا، پیشانی سے لے کر پاؤں کی چھوٹی انگلی تک یہ جو چمڑا ہے نا اسے جلد کہتے ہیں، جلد۔ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوں گے، آپ نے سنا ہوگا فلاں ڈاکٹر جو ہے نا وہ جلد کا ماہر ہے، فلاں ڈاکٹر دماغ کا ہے، فلاں ڈاکٹر گلے اور کان کا ہے، فلاں ڈاکٹر فلاں۔ یہ جلد اللہ فرماتے ہیں وجلودہم، ان کے چمڑے بولیں گے، بما کانو، ساتھ اس کے جو تھے وہ یعملون، عمل کرتے جو وہ دنیا میں عمل کرتے رہے، بلوغت سے لے کر بچہ ہے نابالغ، اس کی رپورٹ نہیں جاتی اللہ کے پاس، وہ نابالغ بچہ ہے، جو عقل سے فارغ ہے، مجنون ہے، اس کی بھی رپورٹ نہیں جاتی، جو سویا ہوا ہے یعنی کیا کچھ خواب میں دیکھتا ہے کرتا ہے، وہ بھی رپورٹ نہیں بنتی۔ باقی جو زندہ ہے، صحت مند ہے، باشعور ہے، یہ بیٹھے ہیں منشی۔ ایک جماعت آتی ہے صبح کی نماز کے وقت، وہ رپورٹ بناتے فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں مسلمان ہے، وہ اللہ کا حکم مان کے آیا ہے۔ ابھی وہ اسی جگہ موجود ہوتے ہیں، دوسری پارٹی آ جاتی ہے، وہ آتی ہے، یہ چلے جاتے ہیں، وہ صبح سے لے کر عصر تک ان کے ساتھ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہماری ہر بات نوٹ کرتے ہیں، ہماری ہر حرکت ویڈیو بناتے ہیں۔ عصر کو یہ ادھر ہوتے ہیں، دوسری پارٹی آ جاتی ہے، یہ پھر جاتے ہیں سیدھا اللہ کے پاس۔ اللہ رحمان اس کے باوجود کہ اللہ الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، پوچھتا ہے میری بیٹوں کیا رپورٹ لے کر آئے ہو؟ یا اللہ فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، جب ہم صبح گئے تھے تو یہ نماز میں تھے، جب ہم عصر کے وقت آئے تو وہ ان کو نماز میں چھوڑ کر آئے۔ تو شتر بے مہار نہیں ہے، جو مرضی کر، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ فرماتے ہیں میں آدم کے بیٹے سے، حوا کی بیٹی سے اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھوں گا۔ یہ نعمتیں اللہ کی، سماعت، بصارت، چمڑا، یہ سارے اعضاء 360 جوڑ ہیں اللہ نے بنائے ہیں۔ ہر صبح کو یہ 360 جوڑ اس بے زبان کے آگے ہاتھ باندھتے ہیں، تو سوچ سمجھ کے چلنا، تو اندر چھپ جائے گی، ڈنڈے ہم پہ پڑیں گے، آجا مورے بالما تیرا انتظار ہے، ہمارا پیچھا بنایا جائے گا، خیال سے بولنا۔ تو محترم بھائیو، اللہ رحمان فرماتے ہیں ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کا چمڑا، یومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین بھی خبریں دے گی اللہ کے سامنے، دیواریں بولے گی، یہ گاڈر بولیں گے، ساری مخلوق اللہ کی بولے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، ابھی مسجد نبوی نہیں بنی، مکمل نہیں ہوئی تھی، کھجور کے تنے، ان کا پلر بھی کھجور کے تنوں کے، اور گاڈر بھی کھجور کے تنوں کے، اوپر چھت بھی کھجور کے پتوں کی، اور ایک تنے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جب دیتے نا، اس کے ساتھ سہارا لے لیتے، ابھی منبر نہیں بنا رہا،
ایک اللہ کے ولی نے، اللہ والے نے، بات کہتے ہیں کہ بی بی نے، بات کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے نے وہ ممبر بنا دیا. ممبر کی بات آ گئی، آپ بھی ایک کرسی نہیں بنانی، ممبر بنانا ہے. آپ نے سنا ہوگا اللہ کے رسول نے ایک پوڑی پہ پیر رکھا، فرمایا آمین، دوسری پہ پیر رکھا آمین، تیسری پہ پیر رکھا آمین، تیسری پہ نہیں بیٹھے تھے، چوتھی پہ اوپر بیٹھے تھے. آج کل جس مسجد میں دیکھتا ہوں کرسیاں بڑی ہوئی، کرسیاں دو بس ایک پوڑی ہے. کبھی کسی نے غور کیا مسجد نبوی میں تقریباً 7-8 پوڑیاں ہیں اس منبر کی، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو ریاض الجنہ میں منبر پڑا ہوا اس کے 1-2 پوڑیاں نہیں ہیں. بس وہی دیکھا دیکھی. تو منبر بنایا گیا، آپ نے اس تنے کو ہٹوا دیا اور منبر پہ خطبہ شروع کیا. وہ کھجور کا خشک تنا ایسے بلا رہا تھا جیسے چاچی کا چھوٹا پوتا جب ماں سے جدا ہوتا ہے تو وہ بلاتا ہے، ایسے وہ بلا رہا تھا، رو رہا تھا. صحابہ کہتے اتنا رو رہا تھا کہ ہمیں اللہ کے پیارے حبیب کی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں. اللہ کے نبی اترے، اسے پیار دیا، سبکایا، پھر وہ ایسا سسکیاں لے کر وہ خاموش ہوا. اگر کھجور کا تنا اس کو اللہ زبان دیتا ہے، وہ روتا ہے، تو یہ دیواریں نہیں روئیں گی، یہ خبریں نہیں دے گی، تیرے کمرے کی تمام اشیاء نہیں بولے گی. جو تو کرتا ہے تو کہتا ہے میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میرا گھر میری مرضی. ارے تجھے اللہ نے گھر دیا ہے، جسم تجھے اللہ نے دیا ہے. اس جسم پہ، اس گھر میں اللہ کا قانون ہونا چاہیے. ہر چیز سنت کے مطابق ہونی چاہیے، پھر تیری کامیابی ہوگی، ورنہ تو پکڑا جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ جھوٹے مکار فریب کار یہ مکر جائیں گے. اللہ ان کے منہ پہ مہر لگا دے گا، بعد میں پھر کھول دے گا. جب کھولے گا نا ان کی زبانوں کو، یہ کہیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، وَقَالُوا اور کہیں گے لِجُلُودِهِمْ اپنے چمڑوں کو، لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، ارے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ ہم تو تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے اللہ کے سامنے ہم نے جھوٹ بولا، تم بھی ہمارے دشمن بن گئے ہو، تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، ارے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ اپنے عذاب کو کوسیں گے. قَالُوا ہاتھ کہیں گے، بولیں گے، پاؤں بولیں گے، کان بولیں گے، آنکھیں بولیں گی اور چمڑا بولے گا. وَقَالُوا أَنْطَقَنَا، یادا کہیں گے، قالو کہیں گے أَنْطَقَنَا، بلایا ہم کو اللہ نے. ہم اللہ کی مخلوق، اللہ نے حکم دیا بولنے کا، گواہی دینے کا، ہم نے گواہی دے دی. الذی، وہ اللہ، انطق کل شیء، انطق کل شیء، جو ہر چیز کو بولنے کی طاقت دیتا ہے، ہر چیز کو بلاتا ہے. کبھی غور کیا آپ نے گونگے کے منہ میں زبان ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. اللہ نے بند کیا، اشارے سے بول نہیں سکتا. ہمارا بھی وہی زبان کا ٹکڑا گوشت کا ہے، ہمارا کوئی سونے کا تو نہیں ہے، وہی ٹکڑا ہے. اللہ نے توفیق دی ہے، یہ بول رہا ہے. ان کی زبان کو اللہ نے بند کیا ہے، وہ نہیں بول سکتے. اسی طرح یہ ادا
کہیں گے انتق کل شیء وهو خلقکم اول مرہ. اس اللہ نے ہمیں بولنے کی ہمت دی، بولنے کا حکم دیا، جو ہر چیز کو بلاتا ہے، جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اللہ کے دربار میں حاضر کیے جاؤ گے. محترم بھائیو، قابل احترام میری اماں ہوا کی بیٹیوں، اللہ کے لیے ہیرا پھیریاں، مکاریاں، فریب کاریاں چھوڑ دو. یہ تمہارے آلات تمہارے خلاف قیامت کو گواہی دیں گے. جب یہ بولیں گے، گواہی دیں گے تو شرمندہ ہوں گے. 1,24,000 پیغمبر بھی دیکھ رہا ہوگا، ان کی امتیں بھی دیکھ رہی ہوں گی. اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ آج وقت توبہ کر لے، جو ہو گیا ہو گیا، الا ما قد سلف. آئندہ بقیہ زندگی میں اپنی اصلاح کریں. ہر وقت ڈر ہو، اتق اللہ اتق اللہ. قربان جاؤں قربان. یوسف علیہ السلام کو زلیخا برگلاتی ہے. وہ کوئی عام عورت تھی، جھاڑو پھیرنے والی شہزادی تھی. چکر لیا یوسف، وہ کمرے میں وہ کام کر کے آ. اندر گیا، پیچھے سے دروازے بند کرتی جا رہی ہے، سارے دروازے بند. آخری کمرے میں پہنچی، کہتی ہے یوسف ہے طلق، ہے طلق، سونے ذرا میرے ول تک. اللہ کو حکم دیا یغض ابصارہم یغض ابصارہم. اپنی آنکھوں کو نیچے کرو، غیر محرم عورت کے لیے نہ دیکھو. آپ نے فرمایا جو تمہارے نکاح میں آ گئی وہ تمہاری بیوی ہے، اس کے علاوہ جو ماں کی عمر کی تمہاری ماں ہے، جو بہنوں کی عمر میں تمہاری بہنیں ہیں. جب تم بہنوں کو دیکھتے ہو ایسے ان کو دیکھو، اگر نظر پڑ جائے ایک تو پہلی نظر معاف ہے. بار بار دیکھو، نیچے سے اوپر رنگ کیسا ہے، اس کے جوتے کیسے ہیں، اس کی پینٹ کیسی ہے، اس کی فلانی چال ڈھال کیسی ہے. تو زنا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. میرے حبیب اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مومنوں کی بہو بیٹیوں کو حکم دو جب وہ گھر سے نکلے تو بڑی بڑی چادریں اوڑھ کر نکلے. تو محترم بھائیو، اللہ کے لیے جو ہو گیا ہو گیا. اور آج ہم توبہ کر لیں جو اللہ فرماتے ہیں توبہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. پکی توبہ. ایک بیوی سے زنا ہو گیا، حمل بھی ہو گیا. یا نبی اللہ غلطی ہو گئی، مجھے پاک کرو. اسے پتا تھا کہ اعلیٰ قسم کے شیمپو سے نہیں، اعلیٰ قسم کے صابن سے نہیں مجھے پاک کیا جائے گا. مجھے ناف تک گڑے میں دبا کے پتھروں کے ساتھ، ہڈیوں کے ساتھ، جو بھی کسی کے ہاتھ میں چیز لگی اس کے ساتھ پاک کیا جائے گا. آپ نے منہ پھیر لیا. توبہ کر لے، اللہ غفور رحیم. توبہ موت سے پہلے توبہ، پکی توبہ. ادھر آئی، یا نبی اللہ مجھے پاک کیجیے. آپ نے پھر منہ پھیر. یا نبی اللہ میرے پیٹ میں تو بچہ پیدا ہو چکا ہے، میں حاملہ ہوں. فرمایا تیرا تو قصور ہے. پھر اس کا قصور کیا ہے؟ اس کو ہم رجم آپ تجھے کریں گے، وہ بھی ساتھ مرے گا. اللہ کے ہاں ہم نے جواب دینا ہے. جا جب پیدا ہو جائے پھر لے کر آنا. قربان جاؤ قربان. یہ ہے توبہ. یہ جاتے ہی پیدا ہو گیا تھا، 9 مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے بچہ.
پیدا ہوا پھر لے کر آیا، یا نبی اللہ میں آ گئی ہوں، مجھے پاک کرو کہیں میں اس حالت میں مر نہ جاؤں، اس حالت میں مر نہ جاؤں۔ فرمایا اس کی پرورش کون کرے گا؟ یا اس کو پال، حولین کاملین مکمل 2 سال ماں اپنے بچوں کو دودھ پلائے، 2 سال دودھ پلایا۔ اب اس کے ہاتھ میں ٹکڑا دیا، لے کر بلا اب تو وہ ٹکڑا کھانے لگ گیا ہے۔ آپ نے اعلان کیا صحابہ میں کوئی ہے جو اس بچے کی پرورش کرے؟ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، ایسی ماں کو بیٹا، ایسی ولیہ جو اللہ کی ولیہ ہو گئی غلطی، کلو بنی آدم خطا و خیر خطائین التوابون۔ آپ نے فرمایا ہر آدم کی اولاد خطا کار ہے، بہترین خطا کار خطا ہوئی معافی مانگ لی، رسوائی سے بچ جائیں گے قیامت کی رسوائی سے۔ اللہم لا تخزنا یوم القیامہ، اللہ بھی قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرے۔ فرمایا لے جاؤ اس کو پاک کرو، لے گئے، گڑا کھودا، اس میں دبایا، جو کسی کے ہاتھ میں آیا۔ باپ بھی اگر نہیں مارتا بیٹی کو ایمان سکھائے، اگر بھائی بھی اپنی بہن کو پتھر نہیں مارتا وہ بھی ایمان سکھائے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسے ہمدردی یہی ہے کہ اس کو پتھر مارے اور جلدی اس کی جان نکلے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہڈی آئی، اس نے ماری، بی بی کے جسم سے خون کا فہارا نکلا، کپڑوں میں پڑا، نفرت کی عورت کا خون میں کپڑوں پہ پڑ گیا، گندے گندے۔ صحابہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، یا نبی اللہ خالد بن ولید نے یہ بات، خالد سن، اگر مدینے کے تمام گناہگاروں پہ اس کی توبہ کو تقسیم کیا جائے اللہ سب کو معاف کر دے۔ تمہیں پتہ نہیں کتنی بڑی توبہ کی اس نے۔ آپ نے فرمایا جو توبہ کر لیتا ہے ایسا سمجھے جس طرح ماں کے پیٹ سے آج بچہ پیدا جس طرح ہوتا ہے گناہوں سے پاک ہو۔ زندگی میں موت سے پہلے تو محترم بھائیو وقت ہو رہا ہے، گھڑی بھاگ رہی، ساتھ نہیں دے رہی۔ مجھے حکم تھا 45 پہ اپنی بات ختم کرنی ہے انشاءاللہ، 45 کے 46 نہیں ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتُمْ، او میرے دشمنوں تھے تم تستترون، یہ گمان نہیں کرتے تھے، تمہارا یقین نہیں تھا، ان یشہد علیکم، یہ کہ گواہی دیں گے تم پہ، سامعکم کان تمہارے، ولا ابصارکم اور نہ ہی آنکھیں تمہاری۔ تمہارا یہی خیال تھا، یہی ظن تھا، شیطان نے تمہارے ذہن میں یہ بھرا تھا، کوئی نہیں دیکھ رہا کوئی۔ اللہ تعالیٰ ہر بات کو نہیں دیکھتا، چھپ کے کرتے ہیں، چھپ کے یہ کام کرتے ہیں، کر لیں۔ اللہ فرماتے تمہارا تو یہ خیال تھا کہ ان یشہد علیکم، کہ نہیں گواہی دے کہ تم پہ، سمعکم کان تمہارے، ولا ابصارکم اور نہ آنکھیں تمہاری، ولا جلودکم اور نہ چمڑے تمہارے، ولیکن لیکن ظننتم گمان کیا تم نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یعلم نہیں جاننا، نہیں جانتا، نہیں دیکھتا، کثیرن، کثیر کہتے ہیں بہت زیادہ، قلیل کہتے ہیں تھوڑے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا یہ خیال تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یعلم کثیرا مما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو بہت زیادہ اعمال کو اللہ نہیں دیکھتا، نہیں جانتا۔ محترم بھائیو، اللہ نے زندگی دی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کے احکاموں کی پابندی کریں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کریں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من جو کوئی کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، سید ہو، قریشی ہو، ہاشمی ہو، من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، فقد احبنی، تحقیق اس نے میں محمد رسول اللہ سے، ومن احبنی، جو میرے ساتھ محبت کرے گا، کون معی فی الجنہ، ایسے میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔
اگر نبی کا ساتھ چاہیے جنت میں نا تو پھر اللہ کے احکاموں کی پابندی کریں. اللہ کے نبی ایک خادم پہ خوش ہوئے فرمایا میرے بھائی مانگ جو مانگتا ہے مانگ ملے گا. واہ واہ واہ. ہم جیسا کوئی ہوتا کہتا ہے یا نبی اللہ یہ اوہد پہاڑ سونے کا بن جائے نا میرے لیے اب مزے ہوں گے. سوچ دیکھو صحابی کی. کہتا ہے یا نبی اللہ آپ نے فرمایا مانگ میں مانگتا ہوں جنت میں اللہ جنت میں آپ کا ساتھ تو جانی چاہیے. یہ تو ختم ہو جائے گی. یہ تو وبال جان ہے. اس کا حساب دینا پڑے گا. کہاں سے کمائی کس ہیلے کس ذریعے سے کمائی کہاں خرچ کی. میں چاہتا ہوں مانگتا ہوں میری چاہت ہے کہ جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے. فرمان مل گیا اور مانگ. ساتھ مل گیا جنت میں اور مانگ. کہتا اور بھی یہی چاہتا ہوں. قربان جاؤ قربان. یہ ہے سوچ صحابہ کی. اور آج ہماری سوچ رات رات ایسا فارمولہ مل جائے جیسے قارون کو ملا تھا. اس کے آپ بھی ایک فارمولہ آیا تھا اس نے دولت بنائی. رات رات ایسا فارمولہ مل جائے نا میں اربوں خربوں پتی بن جاؤں. ایسا بنگلہ بناؤں. وہ اللہ وہ کون سا ٹاؤن بن رہا ہے بحریہ. اللہ اللہ. میں کراچی میں وزٹ کیا بحریہ ٹاؤن کا. ارے یہاں تو پانی تو میٹھا ہے وہاں پانی کڑوا ہے. جہاں وہ بحریہ ٹاؤن بنا ہے مجھے کسی نے بتایا 1 کروڑ کئی لاکھ کا خالی پلاٹ ہے یہاں. بنگلے بن رہے بنا رہے. ارے ہمیشہ یہاں رہو گے. بنگلے بناؤ جنت میں جس کی اینٹ ایک سونے کی ایک چاندی کی کستوری عنبر کا گاڑا بنانا بھی نہیں بڑے بنائے بنگلے ملیں گے. فرنیچر سونے کے چاندی کے موتی کے. کھانے بھی نہیں ہوگی ان میں حوریں بھی ہوں گی. حوریں میرے منہ میں پانی آ جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں حورن عین کامثال لؤلؤ المکنون. ایسی حور کہتے ہیں گوری کو. گوری گوری کالی کلوٹی نہیں ہوگی اندھی نہیں ہوگی. گوری گوری اور موٹی موٹی آنکھوں والی. اللہ نے اخبار اپنے میں سرخی لگائی ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. میں رب ان مومنوں کے نکاح کروں گا. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. گوری گوری موٹی موٹی آنکھوں والی. حورم مقصورات فی الخیام. اللہ فرماتے ہیں وہ خیموں میں بند ہیں. خیموں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. ان کو ان مواحد دھولوں کے سوا پہلے کسی انسان اور جن نے چھوا تک نہیں ہاتھ نے دیکھا تک نہیں. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس. اللہم اجرنا من النار. اللہم لا تخزنا یوم القیامہ. اللہم لا تخزنا یوم القیامہ. اللہم لا تخزنا یوم القیامہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار. یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. ارحم حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. ارحم حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون.